تو ہم نے الحمدللہ آج تک تقریباً 7,200 فیملیوں کو 27 کروڑ روپے سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، اور جو مدد کی مد میں ہیں وہ ہم آج تک 1 کروڑ 28 لاکھ روپیہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ ان پیسوں کی کوئی واپسی نہیں ہے۔ ڈاکٹر واصف علی واصف صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس طاقت اور اختیار ہے تو لوگوں میں آسانیاں بانٹیے، اس لیے کہ طاقت اور اختیار ختم ہوتے دیر نہیں لگتی۔ جو ایک عرصہ دراز سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں زادِ راہ کے نام سے، جو فیصل آباد میں کئی گھرانوں کو بہت ہیلپ آؤٹ کر چکا ہے۔ ابھی اس ٹائم جو آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے بجلی کے معاملات ہیں اور دوسرے معاملات ہیں، جس طرح ایک غریب آدمی جو کہ پس کے رہ گئے، جس کے پاس کوئی آگے رستہ نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک ایسے ذمہ دار شہری موجود ہیں جو ایک عرصہ دراز سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں زادِ راہ کے نام سے، جو فیصل آباد میں کئی گھرانوں کو بہت ہیلپ آؤٹ کر چکا ہے، جس کی تفصیل آپ کو جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، جن کا نام شیخ جاوید انور ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ خود ہی یہ ادارے کے متعلق بتائیں گے، اور ان کے ساتھ ایسے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں جو انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جو ہمیں بالکل ایگزیکٹ فگر بتا سکتے ہیں جہاں سے آج کل غریب گزر ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ کا تعارف کروائیں گے جی شیخ جاوید انور صاحب سے۔ جی جاوید صاحب۔ میں شیخ جاوید انور بات کر رہا ہوں، زادِ راہ فاؤنڈیشن کا جنرل سیکرٹری۔ ہم لوگوں نے آج سے تقریباً 13 سال قبل زادِ راہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی، اور وہاں پہ ہم نے قرضہ حسنہ دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو جیسے جیسے وقت چلتا گیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں۔ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، بعض لوگوں کے بچے اور بچیاں پڑھنا چاہتے تھے، بعض لوگ اپنا دوسرے معاملات میں کوئی ٹیسٹ کروانا چاہتے تھے، کوئی اور ان کے شادی بیاہ کے معاملات تھے، کوئی یتیم بچیاں کی شادیوں کے معاملات پر بہت دکھ اور بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ تو ہم لوگوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے ادارے کی طرف سے ان کو ایک ہیلپ آؤٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ہم نے الحمدللہ آج تک تقریباً 7,200 فیملیوں کو 27 کروڑ روپے سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، اور جو مدد کی مد میں ہیں وہ ہم آج تک 1 کروڑ 28 لاکھ روپیہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ ان پیسوں کی کوئی واپسی نہیں ہے، کیونکہ یہ ادارے کی طرف سے غریب بچوں کی شادی پر مدد کی گئی، کسی کی تعلیم پر مدد کی گئی، کسی کی بیماری پہ مدد کی گئی، کسی کے اور معاملات پہ مدد کی گئی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اس ادارے میں جو بھی لوگ ہمارے ادارے میں آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے۔ ابھی جو حالات ملک کے چل رہے ہیں کہ ملک میں انتہائی افراتفری اور پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اکثر لوگ آ رہے ہیں قرضے کے لیے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے حوالے سے، تو روز ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور نئی نئی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ یقین کریں یہ تو پرنٹ میڈیا اور نیوز میڈیا میں بہت کچھ آ رہا ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں، لوگ لوگوں سے قرضے لے رہے ہیں، ایڈوانس لے رہے ہیں، لوگ مختلف خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے گھر کے زیورات بیچ کر، اپنے دوسرے معاملات جو قیمتی چیزیں ہیں وہ بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ تو بڑا ایک دکھی سا ماحول ہے۔ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ان کی جب دکھ بھری داستان سنتے ہیں تو بڑا تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ مہنگی بجلی جو لوگوں کے لیے زہر قاتل ہو گئی ہے، میں آپ لوگوں سے کہوں گا خدا کے لیے اس حد تک مت جائیں، اس حد تک اس کو مہنگائی کو نہ بڑھائیں کہ لوگوں کے درمیان اور اداروں کے درمیان قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ لوگ بغاوت پر اترتے نظر آئیں، میں سیاستدانوں اور بیوروکریٹ، خاص کر جو بیوروکریٹ ہیں، ان کے ظلم نے لوگوں کی سوچ مفلوج کر کے رکھ دی ہے۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے بندو، ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے تو کچھ تو خیال کرو، کچھ تو لوگوں پر رحم کرو، اور کچھ نہیں، لوگوں کو اپنی قوم سمجھ کر ہی ان پہ رحم کر لو اور ان میں کچھ کمی لے آؤ۔ اگر قوم نہیں سمجھتے تو ان کو اپنا غلام سمجھ گئی، ان پہ رحم کر دو اور ان پہ ان بلوں میں وہ کمی کا راستہ نکال لیں۔ لوگ بڑے بد دل ہو رہے ہیں، لوگ اس ملک سے، اس قوم سے مایوس ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون آئی
जिसने बताया कि मैं 1.25 मरले के घर में रहती हूँ और मेरा वो घर भी किराए पे है और मुझे 15 दिन पहले 8,000 रुपये बिल पे करना पड़ा और अभी मैं 8,500 रुपये का बिल और आ गया है। वो बेवा औरत है, मकान उसका किराए पे है, आप उसको बिल इतने भेज रहे हैं। वो अपने जिस्म और सांस का रिश्ता किस तरह बरकरार रखेगी? जरा उसकी जगह पे आके सोचे तो सही। ये बड़े बड़े किनारों में, बड़ी बड़ी कोठियों में, बंगलों में रहने वालों, एक दिन आके 1 मरले के घर में रहेगा तो देखो आप लोगों को पता चले कि गुर्बत किस बला का नाम है। जब बिजली कट जाए, जब देने के लिए पैसे ना हो, खाने के लिए घर में राशन ना हो, बच्चों के पहनने के लिए कपड़े ना हो, स्कूल जाने के लिए फीस ना हो, किताबें ना हो, जब लोगों के घर में बीमारी हो तो उसके लिए दवाई ना हो, तो लोगों पे क्या बीतती है, लोगों पे क्या जुल्म आता है। फिर लोगों के पास 2 रास्ते बच जाते हैं। एक रास्ता वो होता है कि वो हथियार उठा लें और लोगों को लूटना शुरू कर दें। और आपने देखा है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत सारी जो स्ट्रीट क्राइम है वो बढ़ चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस रास्ते पे आए रोज वारदातें करने लगे हैं। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि कुछ ख्याल करें। डॉक्टर वासिफ अली वास साहब ने इरशाद फरमाया था कि अगर आप लोगों के पास ताकत और इख्तियार है तो लोगों में आसानियां बांटिए, इसलिए कि ताकत और इख्तियार खत्म होते देर नहीं लगती।